مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائی اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنائے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنا۔ ایسی کی ذرا یہ کٹ کرو اسے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات دیاں بے شمار نعمتاں جو اسی استعمال کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے اللہ پاک دے انعامات دی، نعمتاں دی کہ بندہ گن بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ دیا نعمتاں گنیاں نہیں جا سکتی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جے میری نعمتاں نو گنن بہ جاؤ تے فرمایا تسی گن ہی نہیں سکتے۔ بڑیاں نعمتاں، اور ہر نعمت کی حیثیت اہمیت اپنی جگہ تھی، لیکن انہاں دے وچوں دو نعمتاں ایسیاں نے کہ جنہاں انسان نعمت سمجھتے ہیں۔ دو نعمتاں تسی کہو گے اسی تے ہر نعمت نو ہی ماننے، ہر نعمت نو نعمت سمجھنے، لیکن اگر توجہ نال بات سنو نا تو تسی اقرار کرو گے کہ واقعی گل اسی طرح ہے، تائید کرو گے اسی تے صرف ہے دو نعمتاں نو ہی نعمت سمجھنے۔ ارے دو نعمتاں اگر مل جان تے بندہ بڑا راضی، اور اگر یہ دو نعمتاں نہ ملن تے باقی ساری نعمتاں بندہ بھول جانا۔ یہ سمجھتا ہے کہ مینوں ملیا ہی کچھ نہیں، مینوں رب نے دتا ہی کی۔ یہ دو نعمتاں جنہاں دا قرآن پاک دے اندر اکثر مقام تے اکٹھا ذکر ہے۔ کیڑیاں نعمتاں؟ ایک نعمت دا نام ہے مال، اور دوسری نعمت دا نام ہے اولاد۔ مال اور ہے کوئی انتظام؟ دعا کرو آج اللہ کرے انشاءاللہ، آمین۔ مال اور اولاد، توجہ رکھیے، اگر یہ دو نعمتاں مل جان تو انسان بڑا راضی۔ اور ہر بندہ جب اپنا اپنا جائزہ لے کے دسے نا، مال اور اولاد اگر یہ دو مل جان تو انسان راضی، اور اگر یہ دو نعمتاں نہ ملن تو بندہ کہندا ہے کہ مینوں رب نے دتا ہی کی، باقی دیاں ساریاں نعمتاں بھول جاندے۔ اور انہاں چوں ایک نعمت بھی اگر مل جائے پھر بھی راضی نہیں۔ مال بڑا ہے لیکن یہ کہندا ہے کاش کہ میں اپنے مال نال، اپنے پیسے نال ایک پتر خرید سکا۔ کیوں جی مال نال پتر خریدیا جا سکتا، میں ایک بیٹی خرید سکا۔ مال بڑا ہے اولاد نہیں، پھر بھی بے قرار ہے، یا اولاد ہے اور مال نہیں تو کوئی فکر ہے انہاں بچیاں دا بنے گا کی، یہ بنن گے کتھوں، میرے تو بعد انہاں دا کیا مستقبل ہے، یہ ہوئی فکر ہے۔ یہ بے قراری اور اضطراری کیفیت، بڑی بے قراری، بڑا دل مضطرب ہے کہ میں کی کرا۔ ایک نعمت بھی مل جائے پھر بھی راضی۔ تو یہ دو نعمتاں جنہاں نو خالق کائنات نے فرمایا دنیا دی زندگی دی سب تو بڑی زینت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ سب تو بڑی زینت ہے نہیں، سب تو بڑیاں نعمتیں دو ہی۔ قرآن پاک سے بات فرمائی ہے، فرمایا المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے کائنات کے لوگوں، مال اور دو نعمتاں دی گل، مال اور اچھا اولاد کہنا چاہیے نا۔ ہوں اتنے اللہ پتہ کی فرما رہے ہیں، اولاد دیاں بھی دو صورتاں نے، بیٹے اور بیٹیاں۔
انسان دی زیادہ رغبت، انسان دے دل دا زیادہ مائل ہونا تیاں والے یا پتراں والے، انسان دی فطری خواہش اللہ پتر دے، اللہ دے نبی بھی پتر مانگتا، رب حب لی من الصالحین، یہ صالحین مؤنث دا سیگا نہیں، مؤنث دا سیگا ہے صالحات، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک پتر عطا کر، جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا، تو نبی دا پتر منگن دا مطلب یہ ہے اللہ بیٹا ملے گا، دین دا دائی بنے گا، میری تبلیغ دے اندر، میری دعوت دین دے اندر میرا معامر بنے گا، اللہ تیرے دین دا خادم بنے گا، اس واسطے پتر بنیا، ورنہ نبیاں نے تیاں تو نفرت نہیں کی تھی، بیٹی نال بھی وہی پیار کیتا ہے جڑا بیٹے نال، انہاں دے نزدیک کوئی فرق نہیں، بیٹا اور بیٹا، لیکن مالک کائنات کی فرما رہے، میں بات کر رہی ہوں مال اور اولاد کی، لیکن اللہ پاک کو اولاد دے وچوں بھی جڑی زیادہ مرغوب نعمت، زیادہ محبوب نعمت، زیادہ پسندیدہ ہو کیا ہے؟ بیٹے، فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دی زینت، انسان واسطے بڑیاں محبوب نعمت، بڑیاں مرغوب نعمت، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر الاملا۔ بتی آ گئی، کہو سبحان اللہ، کیونکہ تھوڑا بھی بجلی نال کوئی کنیکٹ ہے نہیں لگ کل لگ حضرات توجہ فرمایا مال اور اولاد، اولاد دے وچوں بھی بالخصوص پتر، بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت، انسان دیاں بڑیاں محبوب تے مرغوب نعمتاں، اور قرآن پاک دا دوسرا مقام مالک کائنات فرما رہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ قرآن پاک ذرا دل لگاؤ، ذرا ستے ہو کہو سبحان اللہ۔ بڑا مزیدار وقت ہے جمعہ دا، اللہ جاندا ہے نیند بڑی سوادی آندی ہے، کیوں جی؟ بڑی پیاری نیند، شیطان ہندا گل سنی نا، اللہ توجہ دل لگا کے مالک کائنات دا قرآن فرمایا دنیا کو سجا دیا گیا، دنیا کو چمکا دیا گیا، دنیا کو مزین کر دیا گیا، کنہ نے بتانا حب الشہوات من النساء، عورت دی محبت، بیوی دی محبت، والقرب من النساء والبنین، اور بیٹے، پہلو کیا بنون، بنین، حضرات بیٹے، اولاد نہیں آکھیا، بیٹے ادھے نال دنیا نو سجایا گیا، دنیا نو پتران دے نال پھپایا گیا، والقناطیر المقنطرہ، اور مال، بیٹے اور مال، والقناطیر المقنطرہ، خزانیاں دے ٹھیر، من الذہب والفضہ، سونا اور چاندی دے ٹھیر، والخیل المسومہ، اور بڑیاں تیز رفتار سواریاں، انہوں نے گھوڑے تے اونٹ، اج دیاں جناب اے لینڈ کرودنا پراڈو فارچونر، اور بڑیاں عالیشان سواریاں، اے جہاز، والانعام، اور جانور تے چوپائے، اے ڈیری فارم، اے مال، اے بیلیاں، اے مال ڈنگر لویرا سبحان اللہ، والحرث، فرمایا اے کھیتی باڑی، کاروبار، تجارت، جنہ چیزاں دنیا نو مزین کیتا گئے، دنیا نو سجایا گئے، دنیا نو پھپایا گئے، فرمایا اے 5-6 چیزاں اے یہ نہ ساری دنیا، فرمایا اے تے کچھ بھی نہیں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، اے 5-7 چیزاں اے نہ ساری دنیا، فرمایا تے کچھ بھی نہیں، اللہ دے کوئی تیرے واسطے جڑا بدلہ تیار ہے، جڑا انعام تیرا انتظار کر رہے ہیں، واللہ عنده حسن المآب۔ اوہ
اور ساری چیزاں نوں کتے آلہ ہے اللہ دے کول جڑا انعام تیرا اقتدار کر رہے ہیں ان ساری شیواں تو کتے او بہتر بال ہے سبحان اللہ مالک کائنات دا قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ مال دا اور پتراں دا ذکر کردا جے پیا مال اور اولاد دا ذکر کیتا جا رہے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو دیکھنا بڑے دھیان نال زندگی گزارے آجے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ بڑے دھیان نال زندگی گزارے آجے ویکھیا جے کتے تواڈے پتر تواڈا مال اور تواڈی اولاد اللہ تو دور نہ کر دے تواڈے پتر تے تواڈا مال اللہ دی یاد تو غافل نہ کر دے اللہ دے ذکر نو نہ بھلا دے اور چوتھا مقام قرآن پاک دا مال اور اولاد دا ذکر اکٹھا کیتا جا رہے فرمایا مینوں پتہ ہے پتر بھی بڑے پیارے اولاد تانوں بڑی پیاری مال تانوں بڑا پیارا کیونکہ میں آپ نعمتاں بنائیاں نے اور میں آپ دنیا دی سب تو زیادہ کشش لوگاں دی سب تو زیادہ محبت اور رغبت انہاں دونوں نعمتاں دے اندر رکھی مال اور اولاد المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور پتر دنیا دی زندگی دی زینت میں رب نے آپ بنائے نے اور میں رب بھی تانوں کہہ رہا ہوں بڑے دھیان دے نال انما اموالکم و اولادکم فتنہ بڑے دھیان نال تہاڈا مال بھی فتنہ اور تہاڈی اولاد بھی توجہ ہے جی مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے سب تو بڑی ضرورت ہے سب تو بڑی زینت ہے سب تو پسندیدہ نعمتاں پر ہیں دوویں ہی فتنہ بڑے دھیان نال مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ قرآن پاک دا پنجواں مقام انہاں دونوں نعمتاں دا اکٹھا ذکر اور نتیجہ بیان ہون لگا فرمایا یوم لوگوں ایک دن آنے والا ہے قیامت دا دن یوم لا ینفع مال ولا بنون کسی بھلے کے کنارے آجے کل قیامت دا دن ہوئے گا نہ تے کسی بندے دا مال کم ہونے تے نہ کسی بندے دے پتر کم ہونے جدو دنیا چی ازمائش آکھیا ادو اولاد آکھیا جدو کل قیامت نے فرمایا کام نہیں ہونے ادو اولاد نہیں آکھیا کلے پتر دنیا چی دیا پتر دو میں فتنہ ازمائش ایتھے فتنہ ازمائش دے معنی وچے فتنہ بمانا آزمائش امتحان تیاں پتر دو میں تہاڈا امتحان دو میں آزمائش دو میں فتنہ لیکن قیامت دا دن ہوئے گا پتر کام کوئی نہیں ہونے ایتھے تیاں نو وکھرا کر دیتے اولاد نہیں آکھے یوم اس دن قیامت دا دن لا ینفع نہیں نفع دے گا کسی کو مال اس کا مال ولا بنون اور نہ اس کے بیٹے نہ بیٹے کم ہونے نہ مال اللہ قرآن کی دے قیامت نو پتر کم نہیں ہونے ایک سادہ جا سوال ساڑھے ذہن چ گردش کر رہے ہیں اللہ سونے جدو پتر کم نہیں ہونے ولا تیاں کم ہونی اللہ جدو پتر کم نہیں ہونے بیٹیاں دے بارے کی فرمانے کہ قرآن کے حدیث دے کے جدو اس سوال رکھو گے نا کہ کوئی جواب پتہ کی آئے گا ہاں جی جدو پتر کم نہیں آنے ادو قیامت والے دن تیاں کم آ جان گیا تیاں کم آ گیا قرآن ہے فرمایا والباقیات الصالحات صحابہ تشریح کر دینے پہ صحابہ دے شاگرد تشریح کر دینے پہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا دی زندگی دی زینت اگے سنیے والباقیات الصالحات اور باقی دیاں نیکیاں خیر عند ربک ثوابا اللہ دے کولوں بدلہ لینے واسطے بہترین خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ دے کولوں
اجر دی اور ثواب دی نیت اور امید واسطے، باقی دیاں نیکیاں بہترین نے۔ علماء محدثین مفسرین کہندے نے اے جڑا نا فالباقیات الصالحات، اے دے تو مراد نیک بیٹیاں نے، نیک بیٹیاں۔ حضرات قرآن دستا ہے پیا تیاں کم آن گیاں، اور میرے اٹھاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا دینے درود پاک دی چھل آ جائے۔ جمعہ دن پتا جی نا نبی پاک نے درود آپ منگے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے۔ جمعہ دا دن ہوئے اور خطبہ جمعہ دی کڑی ہوئے اور مومن نمازی باوضو مسجد دے اندر بیٹھے ہون اور زبان دے درود پاک آ جائے، 10 رحمتاں پکیاں، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگاں دی محبت دے موتی، حضرت شیخ القرآن دا پیار، میرے دادا جان نے محبت دے موتی بکیر نے فرمایا کون میرے پاک پیغمبر، ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ هو أعظم بجلاله هو أفقد بمثاله هو أفقد بمثاله۔ اللہ میرا دل لگا، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ، ایک بار ٹھنڈ پا دیو تھکاوٹ لا دیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کار کوئی نہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ مومنہ دی ماں، میری ماں، تہاڈی ماں، رب کائنات نے بڑا خوبصورت ترازو قائم کیتا ہے، اللہ نے بڑا سونا معیار بنایا، بھئی جیڑا عائشہ نو ماں مندا ہے میں اونوں ہی مومن مننا، چل جیڑا ماں نہیں مندا وہ ایمان تو محروم ہے۔ عائشہ مومن دی ماں ہے، ایمان والیاں دی ماں ہے۔ رات آج کل کارے کتے کھل گئے اور بھونکدے نے پے مومناں دیاں ماواں دے اوتے، پر میں تے اپنی محبت دے موتی بکھیردا جاواں گا۔ کون؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سورہ نور میں، سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ، اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، اے اسی ماں کا پتر بولے محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ حضرات میرے ایمان دا معیار حضرت عائشہ نو ماں مننا، اے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، نبی اور صدیق میں جتنا بھی پیار تھا، نبی صدیق میں جتنا بھی پیار تھا، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ ہم کو قرآن میں رب نے فرما دیا، تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ، معلمہ امت، محسنہ امت، فقیہ امت، حبیبہ تو حبیب اللہ، زوجہ تو رسول اللہ، کلیاں کر دے اندر باہر دا دروازہ
پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے تے گئی، پوچھیا کون؟ باہروں ایک بی بی دی آواز آئی، کہنے لگی بی بی جی اسی مسافر اور جناب اسی بھوکے ہیں، ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں، جے گھر کوئی چیز کھان نو ہے سانو کھان نو دے دیو۔ ماں جی فرماندی ہے میں دروازے دی اوٹ وچوں ویکھیا باہر عورت کھڑی، یا رسول اللہ میں سارا گھر چھان ماریا، مینوں پورے گھر دے وچوں اکو کھجور لبھی، ایک کلی کھجور ملی، کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں جڑی میں انہاں مسافراں نو دے دیندی، او مسافر اپنا پیٹ بھر لیندے۔ اللہ دے حبیب مینوں اکو کھجور ملی، میں کھجور جا کے دروازے تے بی بی نو دے دیتی، بی بی نے کھجور دے 2 ٹکڑے کر لے، میں وینیاں پئی اور میں بڑی حیران ہاں اے بی بی ایک کھجور نال کر دی کی ہے؟ بی بی جی اس تو علاوہ ساڈے گھر دے اندر کچھ نہیں۔ آنیاں یا رسول اللہ اس عورت دے پیچھے اودیاں 2 بچیاں بھی کھڑیاں سن، 2 بیٹیاں، اس بی بی دے نال ان کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ادھی کھجور ایک بیٹی دے منہ چ پا دیتی، ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ چ پا دیتی۔ یا رسول اللہ میرا دل بڑا بھریا، کاش ساڈے کول کچھ ہور بھی ہوندا، میں اس عورت نو دیندی، اپنا پیٹ بھی بھر لیندی، اپنی بچیاں نو بھی رجا دیندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے عائشہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں، عائشہ کہ اودیاں بیٹیاں نے، اودیاں دا سہارا کوئی نہیں، اودا پتر کوئی نہیں، اودا خامد سر تے کوئی نہیں، عائشہ پریشان نہ ہو۔ سن من ابتلیا من البنات بشیء، جنہوں اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا، اللہ پاک نے پتر، ہر بندے دا دل کردا مینوں پتر بھی ملے، اللہ نے پتر نہیں دیتا، اللہ نے بیٹیاں دتیاں، اے واسطے آزمائش ہے، اے سہارا کوئی نہیں۔ رات مرد اور مرد ہوندا ہے، مرد دا کام ہے کمانا، کما کے لے آنا، اور بی بی دا کام میں پردے دے اندر بیٹھ کے، چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اپنے خامد دی امانت دی حفاظت بھی کرنا، اپنے خامد دے حقوق دا خیال بھی کرنا، گھر دی چادر اور چار دیواری دا پہرا بھی دینا۔ رات ادا جناب ان پتر کوئی نہیں، اور آپ ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ فرمایا عائشہ جنہوں اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا، فاحسن الیہن، انہاں بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کردا ہے، انہاں نو اچھا کھلاندا ہے، اچھا پلاندا ہے، اطعمہن وسقاہن وکساہن من جلدہ، سونے چنگے کپڑے تیاں نو لے لے کے دیندا ہے، تیاں دے نال لاڑ لڑاندا ہے۔ عائشہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کننا لہو سترم من النار، اس بندے دیاں بیٹیاں جہنم دے دروازے آگے ٹال بن جان گیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں ٹال، جب پتر کم نہیں آ رہے تیاں کم آ گئی، یہ قیامت دا دن ہے۔ ایک بندے خواب دیکھیا نا، حدیث رسول کی تائید اللہ پاک پھر عملی طور دے بھی دنیا میں دکھان دے۔ خواب دیکھیا تیاں کنیاں نے 5، بیوی امید رہے، کہندہ جی ہون بھی بیٹی ہوئی نا تو میرے والو فارغ ہے۔ بات نصیب عورت ہے، تیرے مقدر چ پتر ہے کوئی نہیں، منحوس عورت پتا دینا۔ کئیاں کراچے بیٹیاں نو، بہناں نو، تیاں نو تانے ملتے ہیں، ہے جی یہ مقدر چ منڈا ہی نہیں، یہ منحوس عورت۔ پتر جمنا عورت دا کام ہے نا، پتر پیدا کرنا خامد دا کام ہے، سوریاں بیٹیاں دا کام ہے، اور کسے پیر فقیر بزرگ ولی کسے نبی دا کام ہے پتر پیدا کرنا۔ کدا کام ہے بولو؟ تیاں دیوے پت دیوے اس کی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا۔ تیاں دیوے پت دیوے اس کی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا۔ قرآن واقعات دسے دینوں کھول کھول نے، نبی ابراہیم پتر پر روندائی پیا، قرآن واقعات دسے دینوں کھول کھول نے، نبی شعیب پتر پر رو رہے ہیں، نبی زکریا پتر دی وجہ تو رو رہے ہیں، قرآن واقعات دسے دینوں کھول کھول نے، امام کائنات پتر دی جدائی تے رو رہے نے، قرآن واقعات دسے دینوں کھول کھول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔
مارا پیندیاں نے پیاں بچیاں نو پتر نہیں جمدی طلاقاں دتیاں جا رہیاں نے اللہ دی قسم ایسے ایسے دل خراش واقعات نے وقت نہیں میں تانوں کیڑی گل سنا تسی ایسے معاشرے دا حصہ جے تسی بھی آئے روز دے گلاں سن دے ہو اللہ یہ جڑی لعنت ہے نا مشرکین مکہ والی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ سورہ توبہ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب پتہ لگتا نا گھر بیٹی پیدا ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ جب بیٹی دی ولادت دی خبر ملتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا چہرہ سڑ جاتا رنگ کالا ہو جاتا وَهُوَ كَظِيمٌ دل ڈوب جاتا کہ یہ جناب کی ہویا ہے ہن تھی جمی ہن اینو کڈ لائیے یا اینو ٹویا کڈ کے زندہ ہی کسے ٹوئے چ نپ دے ایسا ظالمانہ رویہ اور سلوک حضرات آج بھی میرے معاشرے دے اندر ذرا توجہ دے نال جاگ کے بیٹھو ٹو چھڑ دیو ٹو لائے نیند ہونی میں تم دس تے جنوں آندی ہے بے شک لمحہ پہ جی خیر جمعہ تے اودوں جی اللہ دی سپرد ہو گیا نا ہن لمحہ پہ سکون نہ سمجھے کیڑی گل حضرات توجہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول نے واقع یا رسول اللہ میں بڑا بڑا مجرم کلمہ پڑھنا چاہنا فرمایا جڑا بھی مجرم ہے کلمہ پڑھ اللہ تیرے گناہ تو چھڑے نہیں یا رسول اللہ جب میرا گناہ ہے نا مینوں نہیں لگدا تو پے گا مینوں نہیں لگدا معافی ملے گی اور فرمایا نہیں جڑا بھی بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرے گا پر یا رسول اللہ میرا گناہ تے معاف ہونا اللہ ہے ہی کوئی نہیں فرمایا نہیں نا امید نہ ہو اللہ معاف کرے گا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ نہیں ہے معاف ہونا فرمایا تیرا گناہ ہے کی وہ دسن لگ پیا میں انج آیا سفر تو میری بیوی پہلو امید نہ سی میں واپس آیا تے پتہ لگیا بیٹی پیدا ہوئی لمبا واقعہ ہے تساں سنیا یا رسول اللہ میں پہلو تے بیٹی دا لاڑ پیار محبت ویکھ کے میرا دل تھوڑا جہا نرم ہو گیا کوئی گل نہیں باہر نکلیا لوکاں گلاں تانے مار او کڑی والا آ گیا اور دھی والا آ گیا ایک جوانیاں والا بنے گا ایک کڑما والا بنے گا یا رسول اللہ میری ایویں جڑی او غیرت جڑی اصل چ بے غیرتی سی انہیں جوش ماریا غصہ آ گیا میں بیٹی نو لے کے گیا المختصر زندہ درگور کر دیتا انہیں ایسے انداز میں ساری داستان سنائی یہ بھی روندہ پیا تے اللہ کے رسول کے اتھرو بھی زمین تے ڈگ دے پے نبی پاک علیہ السلام دا دل مارا بیٹی نا یا رسول اللہ زندہ ڈونگے ٹوئے چے سٹ کے اتے مٹی پا کے آ گیا بڑا روئے اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام خیر پھر بھی کلمہ پڑھایا فرمایا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ایسے معاشرے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے منبر پاک تے کھڑے معاشرہ بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والا پر نبی پاک فرمارے لوگوں فاطمہ تو بدعت منی اور بیٹیاں نے نفرت کرنے والے سنو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری فاطمہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام ایک کوئی تے اولاد رہ گئی ایک لوتھی اللہ نے 3 پتر دیتے واپس لے لے 4 دھیاں دتیاں 3 اللہ نے واپس لے لئیاں پہلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیدہ رقیہ تیسری سیدہ ام کلثوم چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے 4 دھیاں دیاں شادیاں کیتیاں پہلی بیٹی ابو العاص بنو امیہ خاندان کیڑا ہے بنو امیہ دوسری بیٹی رقیہ حضرت عثمان خاندان کیڑا ہے بنو امیہ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم داماد عثمان خاندان کیڑا ہے بنو او بول چھڑو بنو آج کل اس گواہی دی بڑی لوڑ ہے بنو امیہ کملی والے کا دشمن نہیں بنو امیہ اسلام دے غدار نہیں بنو امیہ اسلام نال جناب نہ بے وفائیاں نہیں کیتیاں بلکہ بنو امیہ تے اعتماد کر کے کملی والے نے 3 دھیاں دا رشتہ دیتا ہے دشمناں نوں دھیاں نہیں دے گیاں دشمناں نوں بیٹیاں نہیں دتیاں جاندیاں حضرات بنو امیہ تے کیچڑ اچھالیا جا رہا ہے تنقید کیتی جا رہی ہے نبی پاک دا اعتماد ویکھو 3 دھیاں
بنو امیہ نو ایک تھی اپنے خاندان بنو ہاشم دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیاں اللہ آڈ لڑایا اور آخری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے ہوئی زندہ رہ گئی پر میرے پاک پیغمبر دا پیار بیٹی دے ایسی محبت میں دے محبت دے ترانے سنانا. اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ وہ اسی تے منن والے ہاں اور جڑا تبا دے الزام لاندے نہ پئے اصل وچ انہاں دا انہاں پاکاں نال کوئی تعلق. حضرات ملک پاکستان دے اندر سیدہ فاطمہ دے حق دی آواز کون اٹھا رہا جدے کول طوائفاں دے اڈے چلاون دے پرمٹ نے جدے کول شراباں دے پرمٹ نے جدے کول جناب چکلے کھولن دے پرمٹ نے بد کردار بد گفتار بد گماش پلید انسان اور گندگیاں تے پلید عورتاں وہ اٹھ کے کہن اسی سیدہ فاطمہ دے حق واسطے آواز اٹھا رہی ہیں اسی علی دے منن والے اسی حسن و حسین دے من. اور میں کدی نہ بڑا حیران ہونا وا کہ اے کڈے افسوس دی گل ہے حضرت علی دے کھاتے چ مال کیویں دا پی گیا ہے. نہ نماز نہ پاکیزگی نہ روزہ نہ قرآن نہ تلاوت نہ شرم نہ حیا سارے بازار حسن تے طوائفاں دے اڈیاں دی پیداوار مدے دی پیداوار نعوذ باللہ پلید انسان وہ کہن اسی علی والے اسی حسن والے اسی حسین والے انہاں ظالماں نو انہاں پلیتاں نو انہاں کندیاں زباناں تو انہاں پاکاں دا نام لین دی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی انہاں پاکاں دا نام لینے ہاں وضو کر کے لینے ہاں مسیتے وڑ کے لینے ہاں ممبر تے چڑھ کے لینے ہاں. محبت نہ دل لگایا جی اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سونے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ پیارے علی دے گھر دا ہے سنگار فاطمہ. اور اساں کی ویکھے ہے اور کنے دا ویکھے ہے بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ طہرات طیبہ طہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ شرم و حیات ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا اللہ ساڑے گھراں چ بھی بی بی پاک والا شرم و حیا تے پردہ نافذ فرما دے. حضرات اساں نو منے اللہ دی رحمت دینا نبی پاک علیہ السلام نے لاڈ لڑائے فرمایا میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے بیٹیاں نال پیار کریا کرو. نبی پاک علیہ السلام ایک مجلس دے اندر فرمایا من کان لہو ثلاث بنات جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں 3 فاحسن الیہن اچھا سلوک کردا ہے چنگا کھلاوندا ہے چنگا پلاوندا ہے. اور ایک روایت دے اندر فصبر علیہن بیٹیاں نے معامل تے نہیں نہ بڑھنا کاروبار تے روزگار اس اللہ دے فیصلے تے صبر بھی کردا ہے صبر بھی کردا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کن لہو حجابا یوم القیامہ ایدیاں بیٹیاں باپ دے گناہاں تے پردہ بن جان گیاں. سبحان بیٹیاں اور نبی پاک نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی تھی انہاں دی پرورش کردا ہے پالدا ہے اور انہاں نوں تربیت دے کے انہاں دا نکاح کر کے اچھے گھراں دے اندر رخصت کردا ہے. فرمایا کل قیامت دا دن بیٹیاں پالن دی وجہ تو وہ بندہ اللہ دی عدالت چ آئے گا میں تے بیٹیاں پالن والا میں اور بیٹیاں پالن والا اینج اللہ دی عدالت چ اکٹھے ہوواں گے. آقا فرماتے ہیں ہر قضا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے سبحان تیاں پالن والا نبی پاک دے نال جڑ گیا قیامت والے دن. ایک بندہ بولے یا رسول اللہ ابھی سنتین جدیاں 2 ہون فرمایا ابھی سنتین پاویں 2 ہون 2 مانو بھی پال کیا دے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں پر ایک بندہ بیٹھا یا رسول اللہ او واحدہ جدی ایکو ہی تھی ہوے فرمایا واحدہ فرمایا پاویں ایک تھی ہوے اے ہوئی سلوک کر کے آ جائے
وہ بھی قیامت کو اللہ دے نبی دے نال جڑیا ہوئے گا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے وہ حق دسیا بیٹی دا, فرمایا کل قیامت نو بیٹیاں کم ہون گیاں, اور بیٹے دے بارے کی فرمان ہے, اے بیٹا دنیا دار, انجینئر, فوجی, جرنیل, بزنس مین, وکیل, ڈاکٹر. فرمایا کوئی پتر کسی دے کام نہیں ہونا, کل قیامت دا دن ہوئے گا. قرآن یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ مال کم آئے گا نہ بیٹے کم ہوں گے. بنون اولاد نہیں کیا, کلے بیٹے. قیامت دے دن بیٹے کم نہیں ہونے. اللہ ایک ہی بانڈ ہوئی. اللہ پاک نے جنہوں سب تو بڑی نعمت قرار دیتا ہے, دنیا دی سب تو بڑی زینت قرار دیتا ہے, مال اور بیٹے. یہ ہوئی قیامت نو کم نہیں ہونے. نہیں, ایک صورت ہے مال بھی کم آ سکتا ہے, پتر بھی کم آ سکتے نے. مال کے کم آئے گا مال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو, اللہ دے کولوں ڈرتے رہنا اور اس بات دا فکر کرنا تساں کل قیامت واسطے کلیا کی. فرمایا جدوں بندہ قبر دے وچوں نکلے گا, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جدوں قبراں کھل جان گیاں, بندہ قبر دے وچوں نکل کے کھلوئے گا, اگے سب تو پہلو کی نظر آئے گا, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. جڑا مال اللہ دی راہ چ اگے کلیا, اللہ دی راہ چ بھیجیا, سب تو پہلو وہ مال ہی نظر آئے گا, بلکہ مال بندے دا استقبال کرے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت, جڑا مال پیچھے چھڑ کے گیا او دا نتیجہ بھی سامنے, جڑا مال اگاں کلایا او دا نتیجہ بھی سامنے, جڑا مال پیچھے چھڑیا وارثاں نے اگر اس مال تے نیکیاں کیتیاں اس مال دا اجر بھی اس بندے نو, اگر وارثاں نے اس مال تے بدماشیاں کیتیاں, اگر پتراں نے مال بڑا ہون دی وجہ تو رات اللہ نو بلا دیتا اور جناب شراباں پیتیاں اور کنجر نچائے اور پیسہ بے دریغ اللہ دی نافرمانی تے صرف کیتا, خرچ کیتا, پکڑ او دی ہوئے گی جڑا پیسہ چھڑ کے گیا. علمت نفس ما قدمت وأخرت, جو اگاں کلیا ہوتا بھی نتیجہ ہے دے ذمے, اور جو پیچھا چھڑ کے گیا ہوتا نتیجہ بھی ہے دے ذمے. اے مال اس کو اولاد واسطے ایڈا کٹھا کر کے چھڑ کے گیا سا, میرے تو بعد کنجر خانہ کرا, شراباں پیڑ تے کنجریاں نچا, اللہ کی بغاوت کرا, اور سمجھن ساڈے کو پیسہ بڑا جو مرضی پہ کریے. اے پھڑیا گیا جڑا چھڑ کے گیا ہے, اور جے نیکی تے لگے اجر دے کھاتے, ہر قسم کا نتیجہ ہے دے کھاتے. ایک صورت وچ مال کم آئے گا جے مال اللہ دی راہ چ اگاں کل آیا, اور ایک صورت وچ اولاد کم آئے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ پاک دی عدالت دے اندر قرآن دا حافظ لے آندا جائے گا. ہاں جی یا اللہ اے قرآن دا حافظ ہے, اچھا بچی تواڈے ابا جی کتھے نے, اماں جی, یا اللہ وہ کھلوتے ہیں. اللہ فرمان گی نہ دعا نو اگاں بلاؤ فرشتیو, حافظ قرآن دے والدین دے سراں تے او تاج پوا دیو جنہاں تاجاں دے موتیاں دیاں چمکاں سورج تے چند نو بھی شرمندہ کر دیندیاں. اے پتر کم آگے قرآن دا حافظ, دین دا عالم. حضرات اے پتر نبی پاک نے فرمایا والدین دی بھی سفارش کرے گا اور اپنے خاندان دے تساں گناہگاراں دی بھی سفارش کرے گا. مال بھی بڑا بڑا فتنہ ہے, اولاد بھی بڑا بڑا فتنہ ہے. انہاں دوواں نعمتاں نو اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کرنا, اللہ دی مرضی دے مطابق انہاں نو اپنانا, کل قیامت نو انہاں دوواں نعمتاں نے ساڈی بربادی دا ذریعہ بھی بن جانا ہے, اور انہاں دوواں نعمتاں نو اگر صحیح استعمال کیتا ساڈی نجات دا ذریعہ بھی بن سکتیاں نے. اللہ تعالیٰ انہاں نعمتاں دی قدر کر کے سانو دنیا دے اندر اللہ دی رضا, اللہ دی رحمت اور آخرت دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.